آج کی کہانی ہے تیرزا کی، جس کی ایج ہے 20 سال۔ یہ مطلب اس نے فیس بک پہ دبئی کے لڑکے ایک سے اس کی دوستی ہوئی، یہ محبت میں گرفتار ہو گئی اور دبئی چلی گئی اور وہاں نکاح کیا۔ لڑکے کو جب پتہ چلا، اس نے میسیجنگ میں بتا دیا تھا کہ یہ تقریباً 12 کروڑ کی مالک ہے، اس کی زمینیں یہاں پر، اور لیکن اس نے کیا کیا، دبئی میں جاتے ہی اس کو لوٹنا شروع کیا۔ پہلے 50,000 روپے لے کے کھا گیا، پھر کہنے لگا پاکستان میں جو پلاٹ ہیں 1-2 نام کر دو۔ اس طرح کی چیزوں سے اس کی پھر لڑائی ہوئی۔ کیا سارا واقعہ ہے اور اب آپ آگے یہ کیسے زندگی گزارنا چاہتی ہے وہ اس سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ترزا۔ ترزا، آپ کی ایج کتنی ہے؟ 20 سال۔ 20 سال۔ آپ مجھے یہ بتائیں، دبئی کے لڑکے سے، حالانکہ آپ فائنینشلی بہت سٹرانگ ہیں، آپ کی زمینیں ہیں، تو آپ دبئی کے لڑکے سے آپ کی کیسے دوستی ہوئی اور پھر کیسے آپ دبئی گئی؟ فیس بک کے تھرو ہماری بات چیت ہوئی ہے۔ فیس بک پہ ہم لوگ بات چیت کرتے تھے، جس میں ہم لوگوں نے سارا ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ، باؤنڈنگ جو تھی وہ بہت اچھی ہو گئی تھی۔ لیکن فیس بک پہ بات کرنے کے بعد ہم لوگ دبئی گئے ہیں، دبئی ان کو ملنے کے لیے گئے ہیں، ان سے بات چیت کیا اور وہیں پر نکاح کیا ہم۔ اچھا، اس نے آپ کو بلایا کہ آ جائیں دبئی؟ جی، انہوں نے بلایا کہ ہم لوگ شادی کر لیتے ہیں، آپ دبئی آ جائیں۔ تو پھر محبت میں تم گرفتار ہو چکی تھی؟ جی، ان کی محبت میں ایسے جیسے اندھی محبت ہوتی ہے ویسے ان سے محبت کی، اور پھر ان کی محبت میں گرفتار ہونے کے بعد، ان سے پیار محبت کی باتیں کرنے کے بعد ہم لوگ وہاں پہ گئے، ہم لوگوں نے نکاح کر لیا ہے۔ نکاح کرنے کے بعد جب ان سے بات چیت ہوئی ہے، انہوں نے آہستہ آہستہ بول 50,000 انہوں نے مجھ سے جاتے ہی پہلے لیے کہ مجھے 50,000 چاہیے۔ تو میں نے، کیونکہ ہم لوگوں کو، مجھے یقین تھا، میں نے 50,000 ان کو بنا کچھ شک کیے، کچھ بات کیے، میں نے ان کو 50,000 روپے دے دیے۔ اس کے بعد اور پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے لگا؟ جی، اور پیسے انہوں نے لیے مجھ سے، میں نے چپ کر کے ان کو دے دیے وہ پیسے۔ اچھا، پھر اس نے کیا کیا کہ وہ پاکستان میں پلاٹس کی باتیں کیا کرنے لگا؟ انہوں نے مجھ سے بولا کہ تم اکیلی ہو، تمہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، یا تمہاری جائیداد دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، ہم دونوں مل کے اس کو سنبھال لیں گے، تو تم ایسا کرو کہ اپنی جو چیزیں ہیں، اپنی ساری چیزیں، زیورات، چیزیں، جائیداد، سب کچھ میرے نام کر دو، میں اس کو دیکھ لوں گا، میں ہینڈل کر لوں گا۔ میں تو تم ہینڈل نہیں کر سکتی؟ جی، میں ہینڈل نہیں کر سکتی، کہ تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے، باہر کا پتہ نہیں چلے گا، کہ تم مجھے دے دو، میں سب کچھ ہینڈل کر۔ آپ والدین کی اکلوتی بیٹی ہیں؟ جی، میں والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ والدین کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ جی، والدین کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ کی زمینیں کس جگہ پہ ہیں؟ شیخوپورہ روڈ پہ۔ شیخوپورہ روڈ پہ۔ شیخوپورہ روڈ پہ؟ جی۔ اچھا، تو جب آپ کو پتا چلا کہ یار یہ دھوکے کر رہا ہے، تو پھر آپ نے اس سے لڑائی کی؟ جی، میں نے جھگڑا کیا، میں نے ان سے بولا کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ کیسا دھوکہ ہے، میں کوئی دھوکہ نہیں کر رہا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ نے اس طرح سے مجھے یہاں پر بلایا، مجھ سے بات چیت کی، اب آپ کہہ رہے ہو کہ مجھ سے میری چیزیں سنبھلی نہیں جا رہی، میں سنبھالتا ہوں، تو کیا مجھے سنبھالنی نہیں آتی، میں سنبھال نہیں سکتی؟ تو وہ کہتے نہیں، تم سنبھال نہیں سکتی۔ آپ کو بیسیکلی اس کی لالچ کا پتا چلا؟ جی، مجھے پتا چل گیا تھا کہ وہ میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ تو پھر میں نے ان کو بولا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو انہوں نے پھر مار پٹائی شروع کر دی۔ تو مجھے کہتے کہ نہیں، تم ایسا نہیں میرے ساتھ کر سکتی، میں نے تم سے پیسوں کے لیے تو شادی کی تھی۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے روم میں بند کر دیا کہ تم یہاں سے باہر نہیں جاؤ گی، آنا جانا بند کر دیا کہ تم یہاں سے نہیں نکلو گی۔ تو میں نے اپنی فرینڈ سے کانٹیکٹ کیا، تو اس نے مجھے بتایا کہ تم ایسے، انہوں نے جب ان کو پتا چلا، فرینڈ سے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے مجھ سے فون بھی لے لیا، پھر گھر کی لینڈ لائن نمبر سے میں نے ان سے بات کی کہ آپ میری ہیلپ کرو۔ اچھا، پھر آپ جو ہے اس سے ڈیورس لیا؟ جی، میں نے ڈیورس لیا، فرینڈ سے رابطہ کرنے کے بعد میں نے ان سے ڈیورس لینے کے بعد پھر فرینڈ کی ہیلپ سے میں پاکستان واپس آئی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک لڑکے پہ کیسے آپ کو اتنا یقین ہو گیا، پھر آپ کو جو ہے پتہ چلا باہر جانے کے بعد کہ یار یہ تو سارا دھوکہ فراڈ؟ بس کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو آپ کو اپنی باتوں میں لے لیتے، محبت اندھی ہوتی ہے۔ محبت اندھی ہوتی ہے۔ انہوں نے باتوں میں اس طرح سے لیا کہ مجھے یقین تھا کہ نہیں، کیونکہ اس ٹائم لائف میں کوئی نہیں تھا، نہ پیرنٹس تھے، نہ کچھ اور تھا، نہ بہن بھائی تھے۔